اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بحث گزری تھی کہ اسم غیر متمکن کسے کہتے ہیں، اسم غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ ساری بحث گزر چکی ہے کہ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں جو بیان کیا جا چکا ہے۔ آج ہے کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ اب کہیں گے، اس میں بتائیں گے کہ معرفہ کسے کہتے ہیں اور نکرہ کسے کہتے ہیں۔ معرفہ کی تعریف کیا ہے؟ معرفہ ایسا اسم ہے جو کسی خاص اور معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو، اور اس کی 7 قسمیں ہیں۔ ٹھیک، معرفہ یعنی 7 طریقے سے جانا جائے گا کہ یہ معرفہ ہے، یعنی کسی خاص چیز کے لیے یا کسی معین چیز کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کو پہچانیں گے کیسے؟ 7 چیزوں سے، یعنی 7 طریقے سے اس کو پہچان جائیں گے کہ یہ معرفہ ہے۔ بتا رہے ہیں اس کی 7 قسمیں ہیں۔ مضمرات ہے تو سمجھ جائیے کہ معرفہ ہے، یعنی ضمیریں۔ اعلام یعنی علم کی جمع، یعنی علم یعنی نام کو کہتے ہیں۔ ٹھیک، اگر نام ہے کسی کا تو سمجھ جائیے کیا ہے یہ معرفہ، جیسے زید و عمر۔ ٹھیک، تیسرا اسماء اشارات، اسماء اشارات جیسا آپ نے، اور چوتھا ہے اسماء موصولہ۔ ان دونوں کو مبہمات کہتے ہیں۔ ان دونوں کو کیا؟ مبہمات بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ معرفہ ہے مگر ان کی اصل وضع میں ابہام ہے۔ اس وجہ سے باوجود معرفہ ہونے کے مبہم کہلاتے ہیں، یعنی ان کی وضع جو ہے کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ ابہام ہے۔ اس وجہ سے یعنی معرفہ ہونے کے باوجود ان کو مبہم کہا جاتا ہے۔ 5ویں کیا ہے؟ معرف باللام، یعنی الف لام کے ذریعے سے اگر کوئی چیز کسی اسم پر یا کسی چیز پر الف لام لگا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ معرفہ ہے، یعنی وہ اسم جس پر الف لام داخل کر کے معرفہ کیا گیا ہو، جیسے الرجل، یعنی رجل کیا ہے؟ الرجل کیا ہے؟ نکرہ ہے، لیکن الف لام داخل کر دیا تو یعنی خاص آدمی، الرجل۔ ٹھیک، الف لام۔ اور 6 کیا ہے؟ اور ایسا اسم جو ان مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یعنی جو یہ 5 چیزیں بتائی گئی ہیں ان کی طرف اگر کوئی اسم مضاف ہو رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ معرفہ ہوگا۔ جیسے غلامہ، غلامہ کس کی طرف مضاف ہے؟ ضمیر کی طرف، تو غلام کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ غلام زید، یہاں علم کی طرف مضاف ہے۔ غلام کس کی طرف مضاف ہے؟ علم یعنی نام کی طرف۔ غلام ھذا، یہاں اسم اشارہ کی طرف مضاف ہے غلام۔ یہ 5 مثالیں انشاءاللہ اس میں دے رہے ہیں۔ غلام الذی عندی، وہ غلام جو میرے پاس ہے، یہاں پہ اسم موصولہ کی الذی کیا ہے؟ اسم موصولہ ہے، اس کی طرف مضاف ہے۔ پھر ہے غلام الرجل، یہاں معرف باللام کی طرف مضاف ہے، یعنی غلام یہ 5 چیزوں کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسا اسم جو ان 5 چیزوں کی طرف مضاف ہو اس کو کیا کہیں گے؟ معرفہ کہیں گے۔ 6 چیز۔ 7ویں چیز کیا ہے؟ معرفہ بالندا، معرفہ کس کے ذریعے سے ہو؟ ندا کے ذریعے سے، یعنی ایسا اسم جس کو حرف ندا داخل کر کے معرفہ کیا گیا ہو، یعنی ایسا اسم جس کے اوپر حرف ندا داخل کر کے معرفہ کیا گیا ہو، جیسے یا رجلون۔ ٹھیک، اب یہ ہو گیا، یہ 7 چیزیں تھیں کہ معرفہ پہچاننے کا طریقہ۔ اب کہیں بھی جیسے آ جائے ضمیر آ جائے یا نام آ جائے یا اسماء اشارہ، اسماء موصول اور معرف باللام، اور ایسا اسم جو ان 5 کی طرف مضاف ہو، یا ایسا اسم جس کو ندا کے ذریعے سے حرف ندا جس پر داخل ہو، تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ سب کیا ہے؟ معرفہ ہے، ان کو نکرہ ہم نہیں کہتے۔ اب معرفہ پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ 7 چیزیں یاد کر لیں ہم لوگ تو ہمیں پتہ ہو جائے گا کہ معرفہ کسے کہتے ہیں اور معرفہ کیسے پہچانیں گے۔ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ نکرہ ایسا اسم ہے جو غیر معین یعنی عام چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے رجل یعنی عام آدمی،
کوئی ایک آدمی، فرسون کوئی ایک گھوڑا، اب یہاں پہ معین نہیں ہے، یعنی کوئی ایک گھوڑا، ٹھیک، نکرہ۔ تو معرفہ کی تعریف کیا ہے؟ معرفہ ایسا اسم ہے جو کسی خاص اور معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو، نکرہ ایسا اسم ہے جو کسی غیر معین یعنی عام چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب تمرین آ جائیے، معرفہ کی 7 قسمیں اور نکرہ کو الگ الگ کریں، یعنی معرفہ کی جو قسمیں ہیں، اب معرفہ سے مراد یہ ہے کہ معرفہ کو الگ کریں، پھر اس کے بعد قسمیں بیان کریں، پھر نکرہ کو الگ کریں اس میں، جیسے انا یوسف ھذا اخی ھذا عبدک حلم الرجل عفوہ، اور کیا ہے؟ نحن غلام اللہ یعلم ما تصنعون، یا رجل یا غلام۔ اس میں کیا ہے کہ آپ کو یہ معرفہ کون ہے، نکرہ کون ہے، اور اس میں سے کون سی قسم ہے۔ جیسے انا یوسف، یہ معرفہ ہے، علم ہے، ٹھیک۔ ھذا اخی، یہ بھی کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، معرفہ ہے۔ ھذا، یہ بھی اس میں اشارہ ہے۔ حلم الرجل، الرجل کیا ہے؟ معرب باللام، یہ آپ کو بتانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو الگ الگ کرنی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اسم پھر 2 قسموں پر ہوتا ہے، یعنی ایک تھا، پہلا کیا تھا؟ اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، پھر بتا رہے ہیں اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اسم پہلے معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، پھر بتا رہے ہیں وہی اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں مذکر کسے کہتے ہیں اور مؤنث کسے کہتے ہیں؟ مذکر وہ اسم ہے جس میں علامات تانیث نہ ہو، مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث نہ ہو، جیسے رجلن آدمی، اور مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث ہو، جیسے امرأۃ عورت۔ علامت تانیث کیا ہے؟ تے، ٹھیک، علامت تانیث تے۔ اب کہتے ہیں علامت تانیث 4 ہیں، ابھی تو اس میں صرف ظاہراً علامت تانیث جو ہے تے بتا دیا ہے، لیکن علامت تانیث کتنی ہے؟ 4 ہیں۔ ایک نشانی صرف بتا دی ہے علامت تانیث کی مثال دے کے، جیسے امرأۃ تے، گول تے، ٹھیک، لیکن بتا رہے ہیں علامت تانیث اور ہیں۔ علامت تانیث 4 ہیں۔ نمبر 1 تا، جیسے طلحۃ، ٹھیک۔ نمبر 2 جیسے الف مقصورہ، جیسے حبلہ، یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ نمبر 3 الف ممدودہ، جیسے حمراء۔ نمبر 4 تائے مقدرہ، جیسے عرض، کے اصل میں کیا ہے؟ عرضۃ، یہاں پہ عرض میں تے کیا ہے؟ مقدر ہے، ٹھیک۔ اس کی اصل یہ ہے کہ اس کی تصغیر عریضۃ آتی ہے، اور تصغیر اپنے اسما کو اپنی اصل کی طرف لوٹاتی ہے، اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، ٹھیک، اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ یہ مؤنث کی تعریف ہو گئی، اور مؤنث کو پہچاننے کا طریقہ کہ مؤنث کو کیسے پہچانیں گے۔ مؤنث کو 4 طریقے سے پہچانیں گے۔ اب کہہ رہے ہیں مؤنث 2 قسمیں ہیں۔ مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں؟ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی ہوگا یا مؤنث لفظی ہوگا۔ مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ مؤنث حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو، کوئی جاندار مذکر ہو، جس کے مقابلے میں اس کو کیا کہیں گے؟ مؤنث حقیقی۔ جیسے امرأۃ، اس کے مقابلے میں رجل ہے، مذکر ہے، اور کیا ہے؟ جاندار ہے، زندہ ہے، ٹھیک، اسی لیے جاندار کا لفظ یوز کیا ہے کہ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو، جیسے امرأۃ، یہ مؤنث حقیقی ہے، اس کے مقابلے میں رجل ہے، اور ناقۃ کے اس کے مقابلے میں جمل ہے۔ اور مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ اور مؤنث لفظی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہ ہو، جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن اور قوتن وغیرہ۔ اب ظلمتن کے مقابلے میں کوئی مذکر جاندار نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ لفظاً ہے، لفظاً یعنی لکھاوٹاً، یعنی کہتے ہیں نا لفظاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ لفظاً کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، مؤنث لفظی وہ
مؤنث ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن، وقوتن وغیرہ۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اسم کی جو ہے دو قسمیں کی تھی، معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ پھر کہہ رہے ہیں اسم تین طرح کا ہوگا، اسم یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، ٹھیک۔ اسم کی تقسیم کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، پھر کہہ رہے ہیں اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، پھر کہہ رہے ہیں اسم واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ کہہ رہے ہیں واحد کسے کہتے ہیں، تثنیہ کسے کہتے ہیں، جمع کسے کہتے ہیں۔ واحد وہ ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجلون ایک آدمی۔ مثنیٰ یا تثنیہ دونوں کہتے ہیں، مثنیٰ یا تثنیہ وہ ہے جو دو پر دلالت کرے، جیسے رجلان اور رجلین دو آدمی، ٹھیک۔ اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں نون مکسورہ لگا دیا جائے گا، ٹھیک۔ واحد کے آخر میں کیا کریں گے، نون مکسور لگا دیا جائے گا، اور اس سے پہلے الف ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح زیادہ کیا ہے، یا ما قبل مفتوح زیادہ کریں گے، جیسے رجلن سے رجلان اور رجلین، سمجھے۔ کیا ہے کہ واحد جیسے رجلن ہے، اس کے آخر میں کیا کریں گے، نون مکسورہ یعنی نون ہوگا اور کسرہ ہوگا، نون کے نیچے زیر ہوگا، وہ کر دیں گے۔ پھر نون سے پہلے کیا کریں گے، الف لگا دیں گے، الف لگائیں گے یا یہ لگائیں گے، ٹھیک۔ الف لگائیں گے یا یہ، نون مکسورہ سے پہلے الف لگائیں گے یا یہ لے کر آئیں گے۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ یہ الف یا نون سے پہلے کیا ہوگا، فتحہ ہوگا۔ ان دونوں سے پہلے یعنی الف یا نون اگر ہے تو ان دونوں سے پہلے فتحہ ہوگا، جیسے رجلن سے رجلان اور رجلین، دونوں کی مثال دے دی۔ جیسے نون کیا ہے، نون مکسورہ ہے، پھر اس سے پہلے الف ہے، لیکن الف سے پہلے کیا ہے، لام پر فتحہ ہے۔ اسی طریقے سے رجلین میں بھی کیا ہے، نون لگایا ہے، زیادہ کیا ہے، اور یہ ہے، اور یہ سے پہلے لام ہے، لام پر کیا ہے، فتحہ ہے۔ یہ تثنیہ بنانے کا طریقہ ہے۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ واحد کے آخر میں نون مکسورہ لائیں گے اور اس سے پہلے یا الف لے کر آئیں گے، اور ان دونوں سے پہلے فتحہ ہوگا تو تثنیہ بن جائے گا، جیسے رجلن سے رجلان اور رجلین، ٹھیک۔ کہ جمع کسے کہتے ہیں، مجموع یا جمع دونوں کہتے ہیں، مجموع کہیے یا جمع کہیے۔ مجموع یا جمع وہ ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، جیسے رجالن کئی آدمی۔ اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے واحد میں کچھ تغیر کر دیا جاتا ہے، ٹھیک، اس کے آخر میں کچھ تغیر ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، جمع۔ جیسے تغیر چاہے لفظاً ہو، جیسے رجلن سے رجالن، یا تقدیراً ہو، جیسے فلکن کشتیاں، اس کے واحد بھی فلک ہے، بروزن قفلن تالا، اور اس کی جمع بھی فلکن ہے، بروزن اسدن کئی شیر۔ اب یہاں پہ ہم کو پتہ کرنا ہے، ٹھیک، اب ہم کو بتانا ہے اس میں کہ اسم مذکر کون ہے، اسم مؤنث کون ہے، اور مؤنث حقیقی کون ہے، مؤنث لفظی کون ہے، اور اس میں واحد کیا ہے، اسم واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، یہ اس میں ہمیں الگ کرنا ہے۔ جیسے کتابن، جملن، ناقتن۔ اب اسی تین میں آپ بتائیے کہ جو ہے کتابن کیا ہے، کون سا اسم ہے، اسم مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، کیا ہے، ہاں مؤنث اور کیا ہے، کیا ہے، واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے، مذکر ہے، واحد، پھر مذکر ہے، مذکر بھی ہے، مذکر تو ہے، کتابتن تھوڑی نا، کتابن، کتابتن تھوڑی نا، کتابن ہے۔ جملن کیا ہے، مذکر ہے، واحد ہے، اور کیا ہے، مؤنث کی تو قسمیں ہے ہی نہیں، نکرہ لے لیجئے، نکرہ اس میں پوچھا ہے نہیں۔ ناقتن کیا ہے، ناقتن تو مؤنث ہے،
ہاں مؤنث ہے، واحد ہے، مؤنث حقیقی ہے، واحد ہے، ٹھیک۔ اسی طرح دواتون، زیبون، کتابان، دیکھیے کتابان، یہ قلمین، تسنیہ ہے، فارسون، یہ سب جو ہے کیا ہے بتانا ہے کہ اس میں مؤنث حقیقی۔ اب اس کو پہچاننے کا طریقہ یہی ہے مؤنث کہ یہ پہلے پہچانے 4 قسمیں، ٹھیک۔ جیسے تا متصل ہو، الف مقصورہ ہو، الف ممدودہ ہو اور تا مقدرہ ہو، ان کے ذریعے سے اگر جو ہے پہچان گئے تو پھر جو ہے آسان ہو جائے گا۔ پہلے یہ یاد کر لیں، پھر یہ چیزیں خود بخود یاد ہو جائیں گی، ٹھیک۔ کافی ہے کہ اور تھوڑا؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم اچھا اردو زبان